السلام علیکم. ہم آکسفورڈ پروگریسو انگلش بک 5 کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سیونگ دا ٹرٹل. اس کا ہم نے لیسن 1 اور 2 کر لیا تھا. آج لیسن 3 کریں گے اور اس میں جو ٹیکسٹ ہے وہ پڑھ کے دیکھیں گے, اس کا مطلب سمجھیں گے. آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ جب یہ ٹیکسٹ آ گیا تو اب آپ کا کام ہے کہ اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز آپ پہلے سے نکال لیں. اس کے میننگ میں بتاتا جاؤں گا, آپ اس کی میننگ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجیے گا اور تصویر کھینچ کے ٹیچر کو بھیج دیجیے گا. ساتھ میں اس کی اچھی سی آڈیو بنا کر ایکسپلینیشن کے ساتھ وہ بھی ٹیچر کو بھیجنی ہوگی. Let's start. Parveen and I have just arrived at the Green Turtle Reserve. پروین اور میں بس پہنچے ہی ہیں ابھی گرین ٹرٹل ریزرو میں. اب یہ کیا ہے یہ آگے پتہ چل جائے گا آپ کو. It's at Hawke's Bay near کراچی. یہ کراچی کے قریب ایک ساحل ہے, ہاکس بے, وہاں ہے. We are going to stay here for a few days and help. ہم یہاں کچھ دن کے لیے رکیں گے اور کچھ مدد کریں گے. اب کیا مطلب, ساحل سمندر پہ کوئی کچھ دنوں کے لیے رکتا ہے کیا؟ جی جناب, کچھ لوگ رکتے ہیں کچھ خاص دنوں میں اور کچھ خاص کام کرنے کے لیے, وہ آپ کو آگے پتہ چلے گا. The Sindh Wildlife Department SWD set up the Green Turtle Reserve in 1979. 1979 میں سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے, یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا, اس نے یہ ادارہ سیٹ اپ کیا تھا, یہ جگہ سیٹ اپ کی تھی, Green Turtle Reserve. Before that, the number of turtles in Pakistan was falling. پاکستان میں جو ٹرٹلز آتے تھے, جو ٹرٹلز پاکستان کے ساحل تک پہنچتے تھے, ان کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی تھی اس سے پہلے. Now turtles cannot be hunted or killed for food and the eggs cannot be collected. اور اب لیکن قانون بن گیا ہے ایسا کہ نہ ہی ٹرٹلز کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, کچھووں کو, نہ ہی ان کو کھانے کے لیے کل کیا جا سکتا ہے, شکار کیا جا سکتا ہے, نہ ان کے انڈوں کو جمع کر سکتا ہے کوئی. The project has been a great success. یہ پروجیکٹ بڑا کامیاب رہا ہے. A few hundred turtles come ashore to lay their eggs in 1979. A few hundred turtles came ashore to lay their eggs in 1979. 1979 میں تو کچھ 100 ہی کے قریب جو ہیں وہ ٹرٹلز جو ہیں وہ اپنے انڈے دینے آتے تھے. But the number has been climbing ever since. لیکن وہ جو تعداد ہے وہ آہستہ آہستہ تب سے بڑھتی ہی جا رہی ہے. سی فیکٹ فائل, تو وہ دیکھیں گے وہ کون سی فیکٹ فائل ہے جو ہمیں دیکھنی ہے, پہلے ہم پورا پڑھ لیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے جناب, کچھوے جو ہیں نا, جو سمندری کچھوے ہوتے ہیں, وہ ساحل پہ آتے ہیں, ساحل پہ آ کر اپنے انڈے دیتے ہیں, ساحل میں دفنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ جب انڈے دفناتے ہیں تو بہت سے لوگ یا جانور, کتے وغیرہ, یا اور ان کے انڈے نکال کے کھا جاتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں یا بیچ لیتے ہیں. تو اب جب ان انڈوں میں سے کچھووں کے بچے نکلتے ہیں نا, تو ان کو نیچرلی واپس سمندر میں جانا ہوتا ہے, سمندر میں چلے جاتے ہیں تو ان کی تعداد بڑھتی ہے, ان کی نسل بچتی ہے. اگر یہ انڈے تباہ ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, خراب ہو جائیں گے, تو پھر یہ اچھا وہ کچھوے اس ہی ساحل پہ ہمیشہ آتے ہیں جہاں سے وہ نکلے ہوتے ہیں نا, تو اس لیے یہ خاص ساحل ہے, یہیں پہ کچھوے ہمیشہ واپس آتے ہیں. تو اس ساحل کے اندر چاروں طرف سے باؤنڈری لگا کے بچا کے اس جگہ کو, اور جس وقت وہ کچھوے آنے کا سیزن ہوتا ہے اس وقت ضرورت پڑتی ہے والنٹیئرس کی کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ کچرا وچرا تو نہیں پھیلا ہوا, ایسا تو نہیں ہے کہ کچھوا آ رہا ہو اور اچانک سے اس کی گردن میں کوئی پلاسٹک کا ڈبہ پھنس جائے تو بیچارہ مر جائے اس چکر میں. تو اس طرح سے یہ والنٹیئرز جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں سم ہاؤ کہ کچھوے سکون سے پہنچ چکے ہوں, ان کے انڈوں کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو وغیرہ. ابھی آگے مزید دیکھیے. رب نواز, سینئر ڈائریکٹر بایو ڈائیورسٹی آف WWF پاکستان, stresses the need for a combined effort to conserve green sea turtles in the ocean around Pakistan. ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے رب نواز, جو کہ ورلڈ وائلڈ فاؤنڈیشن, دنیا میں ایک ادارہ ہے, اس کا پاکستان کا جو سیکشن ہے, پوری دنیا میں جو ہے وہ وائلڈ لائف کی پروٹیکشن کے لیے, اس وائلڈ لائف کی ڈائیورسٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے کہ نسلیں ختم نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, شیر ہوں تو ایسا نہ ہو کہ شیر کا اتنا شکار ہو جائے کہ دنیا سے شیر ہی ختم ہو جائے. اس بات کو چیک کرتے رہنے کے لیے پوری دنیا نے مل کے ایک ادارہ بنایا, اس کا ہر ملک کا ایک چیپٹر ہے. تو پاکستانی چیپٹر کے جو سینئر ڈائریکٹر ہیں, بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں, مختلف طرح کی زندگیاں مل کے رہ سکیں. یعنی ایک زندگی ہے انسان, زندہ ایک حیات کا ایک رخ ہے انسان, لیکن اسی طرح سے ایک چیز ہے گرین ٹرٹل, ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, شیر, چیتا, ٹائیگر, گھوڑا,
تو جب ہم انسان اپنی آبادی پھیلاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمارے آس پاس کی جو دوسری مخلوقات ہیں ہم ان کو ختم کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا سے بہت سی حیاتیات، بہت سے جانور وہ دنیا سے ختم ناپید ہو چکے ہیں، ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں۔ تو اب انسانوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ اچھی بات نہیں تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آئندہ ہم کوشش کریں کہ جو جانور تعداد میں بہت کم رہ گئے ہیں پوری دنیا میں، ان کو بچانے کی باقاعدہ کوشش کی جائے، اس لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ تو بائیو ڈائیورسٹی کہتے ہیں مختلف طرح کی زندگیاں، مختلف طرح کی حیاتیات، مختلف طرح کے جانور ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں اور ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، خاص طور پہ ہم انسان۔ تو اس ادارے کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ایک ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر کوشش کریں تاکہ گرین ٹرٹل کو بچا سکیں، اس کی نسل کو کنزرو کرنا، بچا پانا۔ پاکستان کے سمندروں کے اراؤنڈ جو گرین ٹرٹل آتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان اے پریس ریلیز، ایک اخبار میں انہوں نے اپنا ریلیز کیا، اشاعت کی، اپنے بیان کی، ہی مینشنڈ، انہوں نے کہا کہ the problems of solid waste pollution, beach littering and light pollution close to their nestling grounds. He mentioned the problems، انہوں نے نشاندہی کی کہ جو مسئلے ہیں نا جن کی وجہ سے ٹرٹلز مر رہے ہیں یا ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سالڈ ویسٹ پولوشن۔ وہ جو پلاسٹک کے ٹکڑے، اس طرح کی چیزیں ہیں، بیچارے ٹرٹلز کی گردن چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ پھنس جاتی ہے تو وہ گئے، اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں واقعی جسم ان کا، لیکن اگر ان کا منہ یا گردن پھنس گئی یا انہوں نے نگل لیا کوئی پلاسٹک کا ٹکڑا تو بھی مر جاتے ہیں۔ تو وہ بیچ کے اراؤنڈ چیزیں، تھیلیاں، اس طرح کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اس سے مرتے ہیں بیچارے، سالڈ ویسٹ پولوشن۔ پھر بیچ لٹرنگ، ساحل پہ جو آپ نے کچرا پھینکا ہے اس سے مرتے ہیں۔ اور لائٹ پولوشن، یعنی ان کچھووں کو رات کے وقت آنا ہوتا ہے اور بہت تیز روشنی، چونکہ اب ساحل کے قریب گھر بنیں گے، بلڈنگز بنیں گی تو لائٹیں تیز ہوں گی، تو کچھوے جو ہیں وہ نہیں آنا چاہیں گے پھر اس طرف۔ تو یہ بھی وجہ بنتے ہیں ان کے جو ان کے نیسٹنگ گراؤنڈز ہیں، جہاں وہ نیسٹ بناتے ہیں اپنے، وہاں پہ ان کے نہ آ پانے کے۔ تو ان کے قریب جب اس طرح کی پولیوشن ہوگی تو بیچارے مریں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ادر پرابلمس آر آلریڈی ویل نون، دوسرے مسئلے تو ویسے ہی سب کو پتہ ہی ہیں، موسٹ آف دیم کازڈ بائی ہیومنس، اور زیادہ تر جو ہے وہ انسانوں کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں، جو دوسری مخلوقات کے لیے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں۔ مینی ٹرٹلز بیکم انٹینگلڈ ان فشنگ نیٹس، بہت سے ٹرٹلز تو بیچارے مچھلیوں کے جالوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اینڈ دے بیکم پوائزنڈ بائی پولوشن ان دا اوشن، اور وہ سمندروں میں جو پولوشن ہے اس کی وجہ سے بیچارے پوائزنڈ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو جو ہے ان کا جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے، کیونکہ ان کے لیے وہ پولوشن، ظاہر ہے آپ خود سوچیں کہ آپ وہ پانی پئیں گندا سندا گٹر کا تو آپ بھی تو مر سکتے ہیں نا، تو ان کے لیے وہ زہر کا کام کرتی ہے پولوشن۔ فردر مور پیپل آر بلڈنگ مور بیچ ہاؤسز، پھر لوگ جو ہیں وہ بیچ پہ ہاؤسز بنا رہے ہیں بہت سارے لوگ۔ سو دا ٹرٹلز کین ناٹ فائنڈ سینڈی بینکس ٹو ڈگ دیئر نیسٹس، تو ٹرٹلز کو وہ ریتیلی زمین نہیں مل رہی جس پہ کہ وہ اپنے نیسٹ بنائیں کھود کے۔ سم پوچرز اسٹیل ٹرٹل ایگز اور کل ایڈلٹ ٹرٹلز فار فوڈ، پوچرز کہتے ہیں وہ شکاری جو اللیگلی شکار کرتے ہیں، ان کو پوچرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اسمگلنگ کرتے ہیں، چھپ چھپ کے شکار کرتے ہیں، تو وہ ٹرٹلز کے ایگ چرا لیتے ہیں یا ایڈلٹ ٹرٹل کو مار دیتے ہیں، پھر ان کا سوپ ووپ بنا کے پلاتے ہیں لوگوں کو، بڑا اچھا سوپ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ اللیگل ہوتا ہے۔ Although they are called green turtles, their actual color is blackish brown or greenish yellow۔ یہ بات تو ویسے ہی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ویسے کہتے ہیں گرین ٹرٹل لیکن اصل کلر تو ان کا یہ ہوتا ہے۔ They can grow up to 1.5 meters long and weigh up to 200 kg، تو بہت بڑے اور بھاری ہوتے ہیں۔ They eat sea grass at the bottom of the sea، تو وہ سمندر کی تہہ میں سی گراس کھاتے ہیں۔ اتنے لمبے 1.5 میٹر، 1 میٹر میں تقریباً 3 فٹ ہوتا ہے نا، تو تقریباً یہ 5 فٹ لمبے، ایک اچھے نارمل انسان کی ہائٹ جتنے ہوتے ہیں ان کا سائز ہو سکتا ہے اتنا بڑا بھی، اور 200 کلو بہت وزن ہوتا ہے۔ While we were there we went out and collected eggs، ہم وہاں تھے تو ہم وہاں باہر نکلے، وہاں پہ ایک ہٹ سا بنایا انہوں نے، ایک جگہ جہاں جا کے آپ اسٹے کرتے ہیں، اور ہم نے وہ انڈے جمع کیے۔ Each of us watched an adult female turtle walk into the sand dunes، ڈیون کہتے ہیں ٹیلوں کو، تو ریت کے ٹیلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا ساحل کے اوپر، تو ہم میں سے ہر ایک نے دیکھا ایک ایڈلٹ فیمیل جو ہے وہ آ رہی ہے اور وہ سینڈ ڈیونز تک گئی۔ دین وی واچڈ کوائٹلی وائل شی لیڈ ہر ایگز ان دا سینڈ، پھر ہم نے خاموشی سے دیکھا کہ اس نے اپنے انڈے دیے، شور نہیں مچانا ہوتا ڈر کے بھاگ جائے وہ۔
اینڈ کورڈ دیم، اس نے اپنے انڈے دیا، ان کو اپنے پیروں سے پھر چھپا دیا، ان انڈوں کو مٹی میں دبا دیا. When she had left and gone back to the sea, we marked the side with a stick. جب وہ واپس چلی گئی سمندر کی طرف، تو ہم نے اس جگہ جہاں اس نے انڈے دیے تھے وہاں ایک ڈنڈی لگا کے اس جگہ کی نشاندہی کر دی. مارکڈ دا سائڈ، نشاندہی کر دی، اس جگہ کی نشانی لگا دی. The next stage was to uncover the eggs. اب کام یہ تھا کہ ان انڈوں پہ سے مٹی ہٹانی تھی، کیونکہ اس کو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی انڈا ضائع ہو، تو اس لیے وہ اور مزید ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان کی. So the next stage was to uncover the eggs. اگلا کام تھا کہ ان انڈوں کو پہ سے مٹی ہٹائی جائے. If we left them in the sand, wild dogs would dig them up and eat them. اگر ہم نے ان کو مٹی میں چھوڑ دیا تو جنگلی کتے آئیں گے، ان کو کھود کے کھا جائیں گے. So we uncovered them very gently. ان کو ہم نے بہت احتیاط سے جو ہے وہ نکالا، ان کے اوپر سے مٹی ہٹائی. Put them in boxes and carried them back to the marine turtle reserve. ان کو ڈبوں میں ڈالا اور ان کو marine turtle reserve لے گئے، ایک جگہ جہاں پہ کہ سمندر کے کچھووں کا ریزرو بنایا گیا تھا. There we buried them in sand in pens where the dogs cannot get them. وہاں ہم نے ان کو مٹی میں دوبارہ دفنایا، جنگلیں لگی ہوئی جگہوں پہ، وہاں پہ جنگلے لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ کتے، یہ پینز ہوتی ہیں وہ جگہ، جیسے بکریاں رکھنے کے لیے بھی جو جگہ ہوتی ہے وہ پین ہوتی ہے جس کے چاروں طرف باڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو جنگلہ یا باڑ لگی ہوئی جگہ کو پین کہتے ہیں، جس کے چاروں طرف سے اور اس میں جانور رکھے جائیں. تو وہاں ہم ان کو مٹی کے ایسی مٹی میں دفناتے ہیں جس کے چاروں طرف پین موجود ہوتی ہے، جہاں کتے ان کو نہیں کھا سکتے. The turtle will hatch out of their eggs in about 40 to 60 days time. 40 سے 60 دن میں وہ ٹرٹلس کے بچے اس میں سے نکل آتے ہیں، انڈے میں سے نکلنے کو ہیچنگ کہتے ہیں. The greatest danger for turtles in the wild is when they are tiny hatchlings. Hatchlings کہتے ہیں ہر اس جانور کو جو کہ تازہ انڈے میں سے نکلا ہو. تو جس وقت وہ اس حالت میں ہوتے ہیں، اس وقت ان کی زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. فرسٹ دے ہیچ آؤٹ آف دیئر ایگز وچ آر بریڈ ان دا سینڈ. پہلا مسئلہ تو یہ کہ اس انڈے میں سے جب نکلتے ہیں تو وہ خود زمین میں دفن ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ایک پرابلم ہے کہ مٹی سے کو کھود کے باہر آنا، اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں. Then they must come up to the surface and crawl tens of meters down to the edge of the sea. اور پھر ان کو ساحل کے کنارے تک جہاں پہ کہ پانی ہے وہاں تک کئی میٹر ہیں، دسیوں میٹر ہیں، جن کو کہ ان کو رینگ کے، کیونکہ ابھی ہی پیدا ہوئے ہیں تو رینگنا بھی ٹھیک سے نہیں آ رہا، تو ان کو رینگ کے جو ہے وہ جانا ہوتا ہے. اس کی ویڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، اتنی مزیدار سی ویڈیو ہوتی ہے، کیسے انڈے سے پھوٹتے ہیں، کس طرح سے وہ چل کے جا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اپنا راستہ بھی بھول جاتے ہیں، پانی تک نہیں پہنچ پاتے. اچھا پانی کے اندر ہی جینا ہے انہوں نے، تو پانی تک نہیں پہنچ پائے تو مر جائیں گے. پھر کہاں تھا، ہاں. At this time birds fly over the beaches and swoop down and snatch the baby turtles in their beaks. اس وقت جو پرندے بھی جو اپنی اڑتے اڑاتے آ رہے ہوتے ہیں، وہ نیچے سوپ ڈاؤن کا مطلب وہ غوطہ لگاتے ہیں ہوا میں، اور ان ٹرٹل کے بچوں کو اپنی چونچوں میں اٹھا لیتے ہیں. I asked another helper. ایک اور ہیلپر سے میں نے پوچھا why can't we carry the baby turtles down to the edge of the sea. ہم ان کو اٹھا کے کیوں نہیں لے جاتے، اٹھا کے ادھر رکھ دے پانی کے پاس. Then they will only have a short walk to the water. تو پھر ان کو پانی تک پہنچنے میں صرف ذرا سا ہی موو کرنا پڑے گا اور یہ پانی میں پہنچ جائیں گے. I learned that baby turtles have to walk themselves. مجھے پتہ چلا کہ بیبی ٹرٹلس کو خود وہاں جانا پڑے گا. Because as they walk their flippers become stronger. کیونکہ جب وہ چل کے گھسٹ کے وہاں جاتے ہیں تو ان کو اپنے فلپرز کو چلانے کی عادت ہوتی ہے، وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. فلپرز یعنی جو ان کے سائڈ میں پاؤں نکلے ہوئے نا، چونکہ وہ فیٹ نہیں ہیں، وہ صرف وہ ایک اس میں پنجے نہیں ہوتے باقاعدہ، بلکہ وہ ایک فلپر سے ہوتے ہیں ایسے، جس میں سے کہ تیرنے میں مدد ملتی ہے ان کو. تو ان کے جو فلپرز ہیں جس کی مدد سے وہ تیرتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اس طرح سے. If we carried them into the water, they would not be able to swim because their flippers would be too weak. اگر ہم اٹھا کے ان کو سمندر میں ڈال دیں گے تو وہ تیر ہی نہیں سکیں گے کیونکہ ان کے فلپرز جاندار نہیں ہوئے ہوں گے. Interesting. We learned a lot at the reserve. بڑی مزیدار حیرت انگیز سی بات ہے، اور ہم نے اس ریزورٹ پہ بہت کچھ سیکھا. اب یہ ٹرو اور فالس مارک کیجئے، یہ تو آپ کو خود کرنا ہے، بہت آسان سے ہیں، اور ان سینٹنسز کو کمپلیٹ کیجئے اپنے ٹیکسٹ میں سے ورڈز تلاش کر کے کہ when something is dash it gets caught up so that it cannot free itself. تو یہ کس چیز کا مطلب ہے؟ تو یہ ای سے شروع ہونے والا کوئی لفظ ہے، تو دیکھیے کہاں ہوگا.
تو مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ انٹینگلڈ ہے شاید یہ. لیٹس فائنڈ آؤٹ. جی یہ رہا. تو اس طرح سے انہوں نے میننگ دیے ہوئے ہیں آپ کو تلاش کرنے ورڈس. پی از کاسٹ وین شپس اسپل آئل ایٹ سی پولوشن. پی آر پیپل ہو کل اینیملز، یہ پوچرس تھا. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو تلاش کرنے، میننگ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ آرام سے کر پائیں گے. یہ تھی وہ فیکٹ فائل کہ اب تک 1970 سے اب تک 2.47 ملین ایگز کو بچایا گیا. 6.72 ملین ہیچلنگز اب تک ریلیز ہو چکے ہیں. 8,000 ایڈلٹ ٹرٹل اب تک ٹیگ کیے جا چکے ہیں. جب ٹرٹل آتا ہے نا، وہ انڈے دے چکا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے تو جاتے جاتے اس کے کان پہ یا اس کے کسی جگہ پہ وہ ٹیگ کر دیتے ہیں کہ اگر یہی واپس آئے گا تو ہم آسانی سے پہچان لیں گے کہ کون ہے. اور فشنگ نیٹس میں پھنسے ہوئے اب تک 30,000 ایڈلٹ ٹرٹلس کو ریلیز کروایا جا چکا ہے. اس طرح کی کام کر رہا ہے یہ ڈپارٹمنٹ. Then lastly, imagine that you are Saira. Tell the class about the work at the Green Turtle Reserve. You can refer to the information from the fact file if you like. اب آپ آئیے، آپ آگے بات کیجئے کہ جی میں سائرہ ہوں اور میں نے یہ کام کیا اور ہم نے بہت ٹرٹلس کو بچایا ہے اور ہم نے بہت سے فش نیٹس میں سے ان کو نکالا اور اتنے انڈے بچائے. اس طرح کی بات آپ آ کے کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا آج کا لیسن ہو گیا. پلیز کمپلیٹ دس ورک so that we could make the next video. We'll see you in the next video. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.